بچوں کو مزہ آ رہا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں تیسری دفعہ ادھر آئے ہیں، جیسے سہرش نے ابھی آپ کو بتایا، اور گلگت بلتستان میں آج ہم پہلی دفعہ علی آباد آئے ہیں ہنزا میں۔ اس سے پہلے گلگت اور اسکردو میں ہم فیسٹیول کر چکے ہیں، اور علی آباد ہنزا کی میرے خیال میں شہ رگ ہے، ساتھ میں کریم آباد بھی ہے، اور اتنی خوبصورت وادیاں اور اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں، اور ہم اس قدرت میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فیسٹیول جو ہے یہ شروع ایسے ہوا کیونکہ ہمارے کچھ اساتذہ ٹیچرز گلگت سے بھی آئے ہوئے ہیں، ڈائریکٹریٹ نے بھیجے ہیں، یہاں کے لوکل سکول بھی ہیں۔ وہ اس لیے شروع ہوا کہ جب ہم بچوں کا جائزہ لیتے تھے لرننگ کا، تو ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ بہت سیکھ نہیں رہے، ان کی بنیادی لٹریسی اور نیومریسی کمزور ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہمارے تو بچے اتنے زبردست ہیں، اتنا کچھ وہ سیکھتے ہیں، تھوڑا سا موقع ملے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس طرح کے لرننگ فیسٹیولز کریں کہ جہاں پہ بچوں کو سیکھنے سکھانے میں مزہ آئے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے نا؟ تو ہم نے 2011 نومبر میں یہ فیسٹیول شروع کیا، اور الحمدللہ اگلے مہینے تقریباً ہمیں اس کو کرے ہوئے 11 برس ہو جائیں گے، تو 10 سال سے اوپر ہمارے فیسٹیول ہو چکے۔ فیسٹیول کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم سیکھنے سکھانے کا عمل باہر سے بھی لے کر آتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ جن کو مختلف چیزوں کا پتہ ہے اور مختلف طریقوں سے وہ پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، مگر مقامی لوگ بھی آتے ہیں۔ اور مقامی لوگ اس لیے ہمارے لیے اہم ہیں کیونکہ ہر جگہ کی ایک فضا مقامی ہے، اور اس میں بہت کچھ بچوں کو حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹیچرز اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، پیرنٹس کر سکتے ہیں۔ یہ فیسٹیول بالکل کھلا فیسٹیول ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہم اگر ہزاروں بچے بھی اس وقت ہوتے تو ہم ہزاروں بچوں کو پناہ دے دیتے۔ ہمارے کوئی 7-8 کمروں میں یہاں پہ اسی خوبصورت سکول میں، جس کے ہیڈ ٹیچر اور ٹیچرز نے ہمیں بہت خوش آمدید کہا ہے، وہاں پہ بہت سارے ہمارے کمرے ہیں، تیار پڑے ہیں تاکہ بچے اس میں پروگرام اٹینڈ کریں۔ شرط یہ ہے آپ لوگ پروگرام کو دیکھیں، ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی۔ آج آپ کا یہ ایک پیسولی دکان میں جانے کا وقت نہیں ہے، آج آپ کو ایک سیکھنے کی دکان میں جانا ہے، وہاں سے بہت آئیڈیاز لے کر اپنے اپنے اسکولوں تک پہنچنے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میں نے 2011 میں اور 10 میں اس کے آئیڈیاز سوچے، اور میں فاؤنڈر ہوں اس فیسٹیول کی، اور میری کو فاؤنڈر ہے پاکستان کی بہت ہی مشہور خاتون، ان کا نام ہے امینہ سید۔ امینہ سید آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی تب مینیجنگ ڈائریکٹر تھی، اب وہ ماشاءاللہ سے ایک اور پروگرام چلا رہی ہیں اور ایک پبلشنگ ہاؤس چلا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ادب فیسٹیول کی بھی بانی ہیں۔ تو انہوں نے جو پاکستان میں فیسٹیولز کو پاپولر کرنے میں ایک بڑا کام کیا ہے، وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو، مگر وہ بڑوں کے فیسٹیولز تھے، اور ہم نے سوچا ہم کیوں نہ ٹیچرز کے لیے اور بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے فیسٹیول کریں۔ تو یہ فیسٹیول جیسے میں نے کہا کہ جب مقامی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، اور مقامی آئیڈیاز آتے ہیں، تو فیسٹیول کا چار چاند اور بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے ایسے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے انوکھی لائبریریز شروع کری، مثلاً میر بسی لائبریری جس کی بچیاں یہاں پہ تھیں، اور طاہرہ میر ہمارے ساتھ ہی اس فیسٹیول میں کام کرتی تھیں، اب ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ لائبریری کا بھی انعقاد کیا ہے، اور اس لائبریری جس کو وہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی، وہ اس والے سیکشن میں اسکول کے، ان کو ہم نے ایک ڈیجی کتب خانہ دیا، ایک صندوقچہ ہے بڑا خوبصورت، اس میں کوئی 150 بکس تھیں اس وقت، ایک ٹیبلٹ تھی، بہت سارے بورڈ گیمز تھے، نقشے تھے، اور اس میں ہم چاہتے تھے کہ آرٹس اینڈ کرافٹس اور آئیڈیاز کے تحت وہ ایک لائبریری کو پاپولرائز کریں۔
تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بسی کے لوگ ہیں. ہماری IEI اور سیٹ ایک پوری ایک تنظیم ہے جو یہاں پہ سٹوری ٹیلنگ پہ کام کر رہی ہے, اور وہ بھی وہاں پہ انہوں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے. وہ سارا دن وہاں پہ ایک خوبصورت طریقے سے چیزیں وہاں پہ چلتی رہیں گی. وہاں سامنے وہ کلاس روم ہے جس میں ان کا نان سٹاپ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. انوویٹ ایجوکیشن اینڈ انسپائر کے نام سے ماروی سمرو اور سحر لاکھو دونوں ماشاءاللہ بہت زبردست فیمیل لیڈرز ہیں جو کہ اس پروگرام کو چلا رہی ہیں. پھر ہمارے ساتھ کاڈو سے کون واقف نہیں ہے, اور کاڈو کے بھی لوگ ہوں گے, وہ بھی اپنا پروگرام کر رہے ہیں. اور ایکو کلک کے نام سے جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج, آپ کو معلوم ہے کلائمیٹ چینج سے کون واقف ہے یہاں پہ؟ کلائمیٹ چینج ابھی بات ہوئی کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج کی کتابیں جو ہیں اس کو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے, کون جانتا ہے کہ یہاں کے گلیشیئر میلٹ کر رہے ہیں؟ کسی کو پتا ہے گلیشیئر میلٹ کر رہے ہیں, پگھل رہے ہیں؟ پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا. تو میں ذرا, جی سر, تو ٹیچرز اور جتنے بھی ٹیچر سامنے بیٹھے ہیں, جتنے بھی سکولز ہیں, تو تھوڑی میں ڈپریسڈ ہو گئی ہوں کہ آپ جیسی جگہ پہ جو کہ پولر ریجن کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں. 7,500 ہیں, اور 7,500 میں تقریباً 7,000 جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں. اور اس وقت آپ کے تھوڑی دور پہلے ہی پورا گلیشیئر میلٹ کیا, گلوف ہوا, آ کے گر گیا, سڑک آپ کا ایک برج خراب ہوا, رستہ خراب ہو گیا ہمیں آتے ہوتے. مگر بچوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا, تو میں پریشان ہوں اس کے بارے میں. کیونکہ اگر آج اب ہم اٹھ کے کچھ کام نہیں کریں گے کلائمیٹ چینج کے بارے میں, اور بہت سارے لوگ یہاں پہ کلائمیٹ چینج اور گلوفز پہ کام کر رہے ہیں جو کہ گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں اور وہ گر رہے ہیں اس کے اوپر, تو آئی تھنک علی آباد بہت پیچھے ہے کلائمیٹ چینج کے کام سے. تو امید ہے کہ آج کے بعد کلائمیٹ چینج پہ باقاعدہ کچھ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ ہم کسی طرح سے بڑھائیں. اور اسی طرح سے ہمارے ایک بہت ہی مشہور دوست جو ہیں وہ نذیر بلبل صاحب اور دیدار علی صاحب, وہ گلمت سے آ رہے ہیں جنہوں نے وحی کے اوپر کام کیا ہے. اور وحی کو ہم, یہ جو ایسی لینگویجز ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں یا بھول جائیں گے, یا بچے چائنیز پڑھیں گے, انگلش پڑھیں گے, مگر اپنی مادری زبان نہیں کریں گے, تو وہ بھی ہمارے یہاں کے لوکل ساتھی ہیں. سب سے بڑے لوکل ساتھی یہ ہمارے اسکول کے پرنسپل اور ٹیچرز, اور یہ اسکول ہے, اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہے. ہمارے جو اسپانسرز ہیں, ٹائٹل اسپانسرز بینک آف پنجاب ہیں, لاہور گرامر اسکول ہے, ان کی برانچز ہیں, وہ فیسٹیولز میں بلیو کرتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے, ادارہ تعلیم و آگہی ہے, اور یہ جو ہائی اسکول ہے ہمارا گورنمنٹ کا علی آباد کا بوائز ہائی اسکول. بہت بہت آپ کا شکریہ کہ ہم لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں. آج میں بھی سیشنز لوں گی, گڑیا بنانے کے سیشنز, اور اس لیے کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کتابوں میں نہ صرف لغت ہے, اور صرف چھوٹے بچوں کی کتابیں نہیں ہیں, بڑے بچوں کی بھی ہیں, اور اس میں بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے چھٹ کیسے جاتے ہیں, لوگ اپنے ملک کو, اپنے شہر کو, اپنے علاقے کو ڈسکور کیسے کرتے ہیں. اور گڑیا یا گڈا کوئی بھی ہو, وہ بھی ایک کھلونا ہے جو کہ ایک دوست بن جاتا ہے. تو اس سے پہلے میری ساتھی اور کوآرڈینیٹر ماریا نے آپ کو ہماری جو نئی کتابوں کی سلسلہ ہے جس پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سائنس کے اور سٹیم کے بارے میں, ہمارے ڈائریکٹریٹ اور سب لوگ بہت کین تھے کہ ہمیں یہ کتابیں جو ہے 3 ہماری کتابیں جیسے ماحول سہیلیوں کی نکلی ویسے سائنس کی نکلی ہیں, اور وہ بھی انکریڈبل ہے کہ ڈائناسورز کیسے بنے, سوال ہے اس طرح کے, آئس کریم کیسے بنتی ہے, اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہے. وہ تمام عام روز کی چیزیں جو کہ ہم کرتے ہیں جس سے سائنس کے تمام اصول سامنے آتے ہیں, چاہے بائی دا وے وہ کھانا پکانا ہو, چاہے اس علاقے میں کھانے کو ڈرائی کرنے کے اصول, وہ بھی سائنٹیفک ہے, مگر ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم وہ سائنس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور کتابیں آپ کے سامنے ہوں گی.
سٹالز طرح طرح کے ہیں، اس کے اوپر جائیے، مگر بھرپور طریقے سے حصہ لیں. اور یہاں پہ میڈم امبرین یہاں عارف ہیں، وہ آئیں گی اور اس والے سیشن میں وہ بتائیں گی کہ ہماری چڑیاں کہاں جا رہی ہیں. یہ سارے ماحول کو بدلتے ہوئے ہماری چڑیاں جو خوبصورت تھی وہ کدھر جا رہی ہیں، وہ کہیں اور نقل مکانی کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہے. تو آپ کے لیے ایک بھرپور پروگرام ہے، اس میں خوب شرکت کریں. اور آخر میں پورا ایک میوزک کا پروگرام ہوگا جو شام کو دوپہر میں 2 سے 3 بجے ہوگا. تو آپ بھرپور حصہ لیں. کسی نے کہا علی آباد اور حمزہ میں تو 90% لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں میوزک، انسٹرومنٹ، ڈانس، ناچ، یہ رقص بالکل رچا ہوا ہے. جیسے ہم نے آج اتنے خوبصورت بچوں کو دیکھا اسکول کے اور میر بسی لائبریری کے بچیوں کو. تو آپ کو یہ فیسٹیول مبارک ہو، اور مجھے امید ہے کہ سارا دن آپ انجوائے کریں گے. اور جو سکولز نہیں آئے ہیں ان کو خبر دے دیں تاکہ وہ آئیں اور وہ سارا دن اس کو انجوائے کر سکیں. بہت رچ فیسٹیول ہے. ٹیچرز بہت کچھ چاہیں گی، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ ٹیچرز جو آئے ہیں کہ آپ جگہ جگہ کمرے ادھر نہ بیٹھے رہیے گا، ٹھیک ہے نا، جگہ جگہ کے کمرے میں بیٹھیے گا، کیونکہ آج آپ کا لرننگ کا دن ہے، تاکہ اپنے اپنے اسکولوں کو آگاہ کریں. اور فائنلی ہماری ٹیمز آپ سے ایویلیویشن فارمز بھروا رہی ہوں گی تاکہ پتہ چلے اور ہم آ سکیں اور دیکھ سکیں کہ آپ نے کون کون سی چیزوں سے یہاں پہ کچھ سیکھا ہے، اور اپنے اسکول میں وعدہ کر کے عہد کر کے جا رہی ہیں کہ ہم اپنے اسکول میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو آپ کو یہ فیسٹیول مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. ترانہ ضرور یاد کیجیے گا. زہرا نگاہ نے لکھا ہے. پاکستان کیا دنیا کی مشہور وہ شاعرہ ہیں، بہت مشہور. انہوں نے اسی فیسٹیول کے لیے ترانہ لکھا ہے اور بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ کی بھی زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا اور آپ کے بچے بڑے سب گائیں گے. کیونکہ ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں وہ نصاب چاہیے جو ہماری زندگیاں واقعی میں بدل دے، ہم کہیں پہنچ جائیں. ہم اس لیے کوشاں ہیں. آپ لوگ انجوائے کیجئے گا، مگر پروگرام کو فالو کریں. پروگرام جس کو اٹینڈ کریں اس کو کمپلیٹ کریں. یہ نہ کریں کہ بیچ میں سے اٹھ کے بچوں کو کھینچ کے کوئی یہاں اور لے جائے. اور بچے بھی اپنے سیشنز اٹینڈ کریں تو وہ انجوائے کریں گے اور کچھ اس میں سے سیکھ کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ میم بیلا. ایک دفعہ سب کے میم کے لیے پلیز زور سے تالیاں بجا دیں اور تھوڑا اپنی ایکسائٹمنٹ شو کریں. اور اگر آپ لوگوں کو پیچھے سے اتنی